بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید شارف اگر اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آج ایک بہت ہی اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے. پروگرام کا موضوع ہے مائی ویژن فار ICMA-P. جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے، نیشنل کونسل کے 21-23 کے الیکشنز بھی ہونے والے ہیں. اس سلسلے میں بھی ہم نے کچھ بات کرنی ہے، اور آج ایک بہت ہی معزز گیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں، شہزاد احمد ملک صاحب. شہزاد احمد ملک صاحب فیلو ممبر ہیں انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کے، MA اکنامکس ہیں، CFC ہیں USA سے. اس کے علاوہ CEO ہیں مینجمنٹ کنسلٹنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے، ڈائریکٹر بسکو ٹرانسلیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں، اور ماضی میں آپ ڈائریکٹر فائنانس اور CFO کے عہدے پہ کام کرتے رہے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن آف پاکستان میں. اور اس کے علاوہ کمپنی سیکرٹری رہے ہیں الیکٹرک انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ میں، مینیجر فائنانس رہے ہیں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ میں. اور ویلکم شہزاد احمد ملک صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. Thank you very much, Syed Sharik Saab, and inviting me for this program and session. اور I must say کہ آپ یہ ایک اچھی سروس کر رہے ہیں انسٹیٹیوٹ کے لیے، اور ڈفرینٹ آپ کے پروگرامس میں نے سنے جس میں آپ نے پاسٹ پریزیڈنٹس کو بھی اور کرنٹ پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی بات کی. تو اٹس ویری گڈ کہ اپرچونیٹی فار آل دا ممبرس کہ ان کے ویوز بھی سنیں اور اس کے مطابق وہ اپنی بہت ساری چیزوں کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ شارک صاحب. تھینک یو فار آپ کی انکریجمنٹ کی. شہزاد صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ جو آپ کی پاس ہسٹری ہے، جو آپ ایک بہت بڑے اداروں کے ساتھ آپ نے بہت سینئر پوزیشن پہ کام کیا. اسلام آباد الیکٹرسٹی سپلائی کے ساتھ آپ موجود تھے، ڈائریکٹر فائنانس اور CFO جیسی اہم پوزیشن پہ. اینڈ دین یو چوز CMA پریکٹس فار یور کیریئر، اور ماشاءاللہ بہت سکسیسفلی آپ کے ساتھ ہم مختلف پروگراموں میں بھی آتے رہے ہیں. تو اس میں بھی آپ کی پرفارمنس دیکھی ہے ہم نے، آپ کا جو ماشاءاللہ جو ٹریننگ کا طریقہ کار ہوتا ہے اور جو پریزنٹیشنز آپ دیتے ہیں، تو اس میں بھی پارٹیسپیٹ ہم نے کیا ہے، آپ سے کافی استفادہ کیا ہے. تو وہ کیا چیز تھی جو آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ نے اتنی اہم پوزیشنز کو چھوڑ کے اینڈ دین یو اسٹارٹ یور اون. ظاہر ہے شروع میں ٹڈبٹس آتے ہیں اور اسٹرگل ٹائم ہوتا ہے. سر اوور ٹو یو. رحیم، تھینک یو ویری مچ شارک صاحب. آپ نے جیسے بات کی کہ جی ہاؤ آئی سوئچ اوور فرام جاب ٹو مائی اون بزنس. تو ایکچولی اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے میرا شروع سے ایک پیشن تھا کہ جی میں اپنی ایک کنسلٹینسی فرم رن کروں یا اپنا بزنس کروں. شاید اس میں یہ بھی ہے کہ میری کیونکہ ساری فیملی بزنس سے ریلیٹڈ ہے، تو میں نے جس میں اپنا براٹ اپ میرا ہوا ہے، تو میں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائی، اپنے فادر، اپنے جو چچا ہیں اور باقی فیملی ہے، وہ ایک ریناؤنڈ بزنس آف شادی ہالز، ہوٹلنگ، اور اس کے علاوہ جو بزنس ہیں ہمارے نہ صرف پاکستان بلکہ چچا ہمارے جو ہیں وہ سعودیہ میں بھی ہوٹلنگ وغیرہ کا بزنس کر رہے ہیں. تو ان سے ایک چیز میرے اندر تھی کہ جی پیشن تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں. تو دیٹ از کہ جب ایک آپ نے ایک کوالیفیکیشن لی ہے، وہ بھی کہ پاکستان کی ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ کی، اور اس کے بعد اس کو یوٹیلائز کرنے کا جو بیسٹ موڈ تھا وہ یہی تھا کہ میں اپنی پریکٹسنگ فرم کے طور پہ لائسنس لے کر تو اس میں فرم بناؤں. وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. تو پھر میرے لیے شاید یہ CFO لیول یا وہ اتنا میٹر نہیں کیا. تو میں نے 3 سال وہاں پہ جاب کی اور آئسکو میں، اور اس کے پہلے میں نے 8.5 سال آرمی ویلفیئر ٹرسٹ میں رہا، اور ان بٹوین میں الٹیک انرجی جو کہ نارویجین کمپنی ہے اس کا میں کمپنی سیکرٹری کے طور پہ آپریٹ کرتا رہا. تو میں نے پھر اپنے بزنس کو سٹارٹ لیا جو کہ ایوننگ میں پہلے کر رہا تھا. پھر میں نے اس کو فل ٹائم اس پروفیشن کو اڈاپٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی سکسیس دی، اور میں نے اپنے پیشن کو جو ہے وہ اس کو ایک اچھے لیول پہ کوشش کی کہ میں اسے لے کے آؤں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی کامیابی دی. تو اس کے ساتھ ساتھ
پھر ایک سٹیج آتی ہے آپ کی کہ جس ڈگری، جس سرٹیفکیشن، جس انسٹیٹیوٹ نے آپ کو ایک آنر دیا ہے اس کو پے بیک کا بھی ٹائم آ گیا. تو کچھ ہمارے جو دوست تھے جن کے ساتھ مل کے میں نے کام کیا تو برانچ لیول پہ اور پھر اس کے بعد کمیٹیز میں، تو پھر مجھے یہی محسوس ہوا کہ جی اب یہ میرا ٹائم ہے کہ میں آئی سی ایم اے کے لیے کچھ اگر کر سکوں. تو پھر میں نے اس کو پہلے برانچ لیول پہ 2 سال میں نے سرو کیا ایز اے چیئرمین، اور پھر میں کمیٹیز میں رہا نیشنل کونسل کی، جس میں اس وقت اللہ جنت نصیب کرے میاں ممتاز عبداللہ صاحب پریزیڈنٹ تھے، اور پھر اس کے بعد رفیع صاحب آئے، ایم ایچ آصف صاحب، حسن بلگرامی صاحب، اشرف وانی صاحب. تو میں نے ان لیجنڈز کے ساتھ میں کہوں گا کہ میں نے کام کیا. اور اس کے بعد جب میں نیشنل کونسل میں آیا تو ضیاء المصطفیٰ اوان صاحب، ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور جو کہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ اور بڑے انرجیٹک پریزیڈنٹ ہیں. اور اس وجہ سے مجھے ہوا کہ جی میں بھی اس میں جتنی حد تک اپنا ٹائم ڈیووشن دے سکوں میں اس میں دوں، اور وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے ایز اے آنری سیکریٹری ابھی 3 سال سرو کیا ہے آئی سی ایم اے کو، اور میری یہی کوشش رہی ہے کہ جی اس میں جتنی حد تک میں انسٹیٹیوٹ کے لیے بینیفیشیل اور ممبرس کے لیے بینیفیشیل ثابت ہو سکوں تو میں اس پہ اپنے 3 سال میں نے گزارے. جی سر. جیسا کہ ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے کہ مائی ویژن فار آئی سی ایم اے پی، تو آپ نیشنل کونسل کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور پچھلے ٹینیور میں آپ 18 19 20 آنری سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، این سی کے ممبر ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے فعال ممبر ہیں. جی. تو اب دوسری مرتبہ آ رہے ہیں اور کنٹیسٹ میں خالی تیسری مرتبہ کر رہے ہیں. جی. تو اب جی بالکل کیا ویژن ہے، کیا پلان ہے؟ آپ نے جو زائد میں ایک ظاہر کہ 3 سال کا ٹائم گزارا، اس میں آپ نے ڈیفینیٹلی آپ کا ایجنڈا تھا جو کہ آپ 3 سال آپ ویژن لے کر آئے ہوں گے، اس میں سے کچھ اچیو کیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ابھی انکمپلیٹ ہیں، ان کو آگے لے کے جانا ہے. تو آگے کیا دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا میں یہ جاننا. اوور ٹو یو سر. دیکھیے جیسے آئی سی ایم اے میں ہم نے کچھ، میں نے کیونکہ 10 سال میں نے یہاں پہ فیکلٹی ممبر کے طور پہ بھی میں نے سرو کیا ہے آئی سی ایم اے کو، فاطمہ جمان وومن یونیورسٹی کو، قائد اعظم یونیورسٹی کے بیچز، علامہ اقبال یونیورسٹی کے بیچز کو میں نے پڑھایا ہے. تو اس وجہ سے مجھے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا جو کریکولم ہے وہ اس میں ابھی بھی کافی حد تک ہم نے چینجنگ کی. آتے ہی پہلا کام ہم نے کریکولم پہ ہی کیا تھا، اور اس کو آئی فیک کی گائیڈ لائنس کے مطابق، اور اس کے علاوہ باقی جو کمپٹیٹیو جو اس وقت مارکیٹ ہے اور ہمارا کمپٹیشن تھا ادر پروفیشنل باڈیز کے ساتھ، ان کو کمپیریزن میں دیکھتے ہوئے اپنا سارا جو کریکولم ہے اسے ڈیزائن کیا. اور اس کو ہم نے 3 روٹس دیے، جس میں پہلا کہ انٹر لیول پہ جو کہ جو بھی اسٹوڈنٹ آئے گا وہ 3 سال کے لیے وہ ایجوکیشن لے گا، اور جو اس کے جو انٹر پہ آئے گا وہ 4 سال کی، جو گریجویشن لیول پہ آئے گا وہ 3 سال کی. اور اس کے بعد جو اگر ماسٹر لیول سے جوائن کرتا ہے تو اس کے کمپلسری جو ہے وہ 1.5 سال، اور 6 منتھ کا جو ہے 6 منتھ کا وہ جو ہم نے ماڈیول ڈیزائن کیے ہوئے ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرے گا. اور وہ جو پریکٹیکل ماڈیول ہم نے ایڈ کیے اس کی بھی بیسک ریزن جو تھی وہ یہی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں 2-3 چیزوں کا گیپ ہوتا ہے، کہ اس کو پریکٹیکل ایکسپیرینس کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں ٹائم لگتا ہے، اس کو 1-2 سال لگتے ہیں ایٹ لیسٹ کہ وہ اپنے آپ کو پروو کر سکے ایز اے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ. تو اس کے گیپ کو ہم نے کم کرنے کے لیے یہ 6 ماڈیولز ڈیزائن کیے، جس میں آپ کے ٹیکسیشن سے متعلق، اس میں کارپوریٹ لا کے متعلق جو کہ ایس سی سی پی کے میٹرز کو بھی اور باقی جو کارپوریٹ لا ہیں ان کو کور کر رہا ہے، ای آر پیز کور کر رہا ہے، بزنس لاس، اس کے علاوہ بینکنگ اینڈ کمیونیکیشن اینڈ گرومنگ آف اسٹوڈنٹ، جو کہ بیسک ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیڈ ہے کہ نہ صرف وہ ایک تھریٹیکل پڑھ کے آئے، جب وہ ایک پریکٹیکل چیزیں بھی دیکھ کے مارکیٹ میں جائے گا تو اس وقت وہ زیادہ اچھے طریقے سے مارکیٹ کو کیپچر کر سکتا ہے، اور انسٹیٹیوٹ کا نام بھی اس سے پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے مارکیٹ میں ڈیولپ ہوگا. کیونکہ ہمارے یہاں اگلی جو چیز جو ایک گیپ ہے
تو وہ یہی تھا کہ جی ہمارے اسٹوڈنٹ جب مارکیٹ میں جاتے تھے اور انہیں پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا تھا تو ایک انسٹیٹیوٹ پہ بھی وہ بات آتی تھی کہ جی جہاں سے وہ پڑھ کے آئے ہیں تو شاید وہاں پہ کوئی ایسا شارٹ کمنگس ہیں ان کے سبجیکٹس میں یا ان کے کریکولم میں، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ پریکٹیکل جو ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایڈوانٹیج دے گا. میں جب ایسے چیئرمین بھی تھا آئی بی سی تو اس وقت بھی میں نے اپنی جتنی برانچ کے ساتھ اور سیکریٹریٹ کے ساتھ بات کی تھی تو میرا اس وقت بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ جی یہاں پہ پریکٹیکلی گرومنگ اور پریکٹیکل جو نالج ہے وہ بھی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو ملنا چاہیے. اور اس وقت بھی ہم نے ای آر پی جو کہ ورلڈ ریناؤنڈ جو ہے اوریکل فائنینشیل ورلڈ وائڈ کے ساتھ اس کے وقت اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. اور ابھی نیشنل کونسل میں ہم نے ڈیجیٹل ریسرچ لیب جو کہ ای آر پی کمپنی ہے اس کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیا جس نے ہمارے آلموسٹ 2020 کے کوئی آلموسٹ 3 بیچز کو انہوں نے ٹریننگ دی. اس میں ہمارے 10 سے 15 لوگوں کو انہوں نے جابس دیں اور وہ مینجمنٹ ٹریننگ کے طور پہ بھی انہوں نے لیے اور ان کو اپنی ای آر پی کی جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے فائنلسٹ نے اور ہمارے جو نیولی کوالیفائڈ گریجویٹس تھے انہوں نے اس پہ ایکسپیرینس لیا. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جب وہ مارکیٹ میں آئیں تو ان کو 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ جب وہ ان کی سرٹیفکیشن کمپلیٹ ہو. سب سے پہلے کہ ان کے پاس ایک ٹیکنالوجی کا جو کہ کووڈ نے بھی ہمیں سکھایا کہ اس وقت آگے جو ورلڈ آنے والا ہے اس میں ٹیکنالوجی کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو وہ ٹیکنالوجی کا ایک تو ان کو پتہ ہو اور سیکنڈلی آئی ٹی میں وہ ایکسپرٹس ہوں اور سیکنڈلی اس کے ساتھ اگر انہیں نو ہاؤ ہو جو کہ لاز ہے جو اس وقت ریگولیٹری ورڈ ہے اور اس میں بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے کہ لوگ اس چیز کا نالج انہیں ہو کہ لاز اور اپنی کمپنی کے لیے بھی اور اپنی پرسنل ریکوائرمنٹ کے لیے بھی کہ لاز کے نالج ان کو موجود ہو تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے مارکیٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی ہمارا ممبر جو ہے وہ جب مارکیٹ میں کام کرے تو وہ کس پوزیشنز پہ آ کے جاب کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو جتنی ریکوائرمنٹ ہے کمپنی کے لیے اس کو پروفیٹیبل بنانے کے لیے اس کی جو باقی اس کی ٹیم ہے چاہے وہ مارکیٹنگ کی ٹیم ہے چاہے اسے اگر وہ مینوفیکچرنگ کنسرن میں کام کر رہا ہے تو اس کی جو پرائس سیٹنگز اور کاسٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے جب وہ ایک ٹیم ممبر کے طور پہ کام کرے تو وہ دیٹ شوڈ پروف ہمسیلف ایز اے ایسٹ ٹو دیٹ آرگنائزیشن اور دیٹ کمپنی. اور میں اسی لیے جب اپنے اسٹوڈنٹس میرے پاس یا ممبرز آتے ہیں تو میں ان کو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ ڈونٹ ورک لائک اے اکاؤنٹنٹ، ورک لائک اے ایڈوائزر. آپ جب بھی کہیں کام کریں، میں نے کہا میں نے اپنی ایکسپیرینس بھی میں نے یہی لیا ہے، چاہے میں نے اے ڈبلیو ٹی میں کام کیا، چاہے میں نے ایل ٹیک میں کام کیا اور چاہے میں نے آئسکو میں کام کیا. تو میں نے وہاں پہ کوئی ایز اے اکاؤنٹس آفیسر ایز اے فائنانس ڈائریکٹر سی ایف او صرف کام نہیں کیا، میں ایڈوائزر کے طور پہ کام کرتا رہا ہوں کہ کئی جگہ پہ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں تو میں نے اس پہ ایڈوائسز دی ہیں، چاہے وہ لا کی صورت میں تھی. مجھے یاد ہے کہ جب ہمیں ٹیکس کے نوٹسز آ رہے تھے آئسکو کو اور اس وقت ریسٹرکچرنگ ہو رہی تھی اور ساری وابڈا کی انٹو کمپنیز لیسکو میپکو یہ ساری کمپنیز فیسکو وغیرہ بن رہی تھی تو اس وقت ہم نے اس میں نوٹسز آئے تو میں نے اپنے جو سینئر ہیں وہ محمد امجد صاحب تھے ایف سی ایم میں جی ایم فائنانس سے، تو انہیں میں نے یہی کہا کہ جی آپ لا میں یہ امینڈمنٹ کرائیں اور اس میں ایگزیمپشن لیں. انلائس ہمارے کو ایگزیمپشن نہیں ہوگی تو ایف پی آر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ریسٹرکچرنگ کے دوران ہمیں بہت زیادہ فیس کرنی پڑے گی. تو انہوں نے اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھا کیونکہ وہ ساری کمپنیز کو ہمارے نوٹسز آ رہے تھے اس وقت، تو وہ انہوں نے لا میں سیکنڈ شیڈیول میں ایڈیشن کرا دی. اس میں ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ پھر ایک سکون کے ساتھ ہم نے ساری اس کی ریسٹرکچرنگ کمپلیٹ کی. جب وہ کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد جتنے لاز ہیں دوبارہ وہ اس پہ جو ہے وہ ایفیکٹ کرنے لگ پڑے ایف پی آر کے بھی اور جتنی کلوزز ہیں. ادروائز اگر یہ شروع میں ہمیں بہت زیادہ انوالو اس میں یا انگیج کر لیتے تو دیٹ وڈ بی اے ڈیفیکلٹ.
اور آئسکو میں رہ کے مجھے ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ کیونکہ منسٹریز ہمارے قریب تھی تو ہمیں ایز اے ماڈل کمپنی بنا دیا. تو ماڈل کمپنی کے طور پہ پھر پہلا ٹیرف جو ہے نیپرا سے ہم نے اپروو کرایا. تو مجھے ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ملا اس میں ٹیرف فائنلائز کرانے کا. اور مجھے اس وقت یاد ہے کہ پر یونٹ 3 روپے 10 پیسے پر یونٹ ہم نے اپروو کرایا تھا نیپرا سے, جو کہ آج آلموسٹ آپ کا 18 روپیز پر یونٹ. تو اس میں انفیکٹ بہت زیادہ ہے. تو ان کمپنیز میں کام کرنے سے اچھا ایکسپوئر ملا. تو پھر میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ جی جب آپ کا ایکسپوئر اچھے لیول پہ ہو جائے, آپ کے کانٹیکٹس ہو, تو دین یو شوڈ مسٹ لیو دیٹ پوزیشن اینڈ گو فار یور اون بزنس. پھر ایون مجھے SNGPL نے بلایا, میں نے وہاں پہ 4 دن کی صرف جاب کی اور 4 دن کے بعد میں نے ریزائن بھیج دیا. ہمارے ایک سینئر ممبر ہے, انہوں نے ایک جگہ مجھے کوشچن بھی کیا کہ بھئی آپ نے صرف 4 دن کر کے ایک SNGPL جیسی کمپنی کو چھوڑ دیا. میں نے کہا جی میرا وہ ایک ٹارگٹ نہیں تھا, میں اپنے اس میں سیٹ اپ میں جانا چاہتا تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا تو میں اس میں آ گیا. سیم میری سوچ ICMA کے لیے بھی یہی ہے اور ان کے ممبرز کے, کہ انہیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی ہم نے کوالیفائی کر کے جاب میں جائیں, ضرور جائیں, ایک ڈسپلن لینے کے لیے, ایک اپنے آپ کو ایک اچھے لیول پہ کانٹیکٹس بنانے کے لیے اپنے 5 سال 10 سال 15 سال بزنس جاب کر لیں, لیکن اس کے بعد ان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے گو فار یور اون بزنس. اور اسی کے لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے ابھی کوشش کی اور اپنے ہمارے یہاں پہ سینئر ممبر ہیں ان کو انوالو کر کے, اور عطر سلیم صاحب تھے NC کے ممبر, ان کے ساتھ ہم نے جا کے نیشنل انکوبیشن سینٹر جو پاکستان کا ہے, ٹیم اپ کے نام سے وہ کام کر رہے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ MOU سائن کیا. اور پھر میں نے اس کی اوپننگ کی اسلام آباد میں, فرسٹ اوپننگ کی, اب ہم نے لاہور میں بھی کر دیا ہے. تو ہمارے 2 انکوبیشن سینٹر اس وقت کی اوپننگ ہو چکی ہے, 3rd جو ہے وہ فیصل آباد میں ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ہم نے کراچی اور باقی سٹیز میں بھی لے کے جانا. اب انکوبیشن سینٹر میں بھی یہی کنسیپٹ ہے کہ اس میں صرف آپ ایز اے اکاؤنٹنٹ کام نہیں کریں گے, آپ کوئی بھی نیا کنسیپٹ اور آئیڈیا لے کے آئیں اور اس کو وہ سپیس آپ کو ملے گی, آپ وہاں بیٹھیں, آپ کو اس کے سارے ICMA اس کو آپ کو فیسلٹیز دے گا, مینز کے آپ کے پاس آفس موجود ہے, وہاں پہ اسٹاف موجود ہے, آپ کے پاس اگر لیپ ٹاپ اپنا ہے تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز دیٹ کین بی گیون فرام ICMA. آپ وہاں بیٹھیں, آئیڈیا شیئر کریں, وہاں آپ کو مینٹورز ملیں گے, وہ مینٹور اس پہ لیکچر بھی دیں گے اور آپ کو اس آئیڈیا کو لے کے آگے چلیں گے. جب وہ ایک سکسیسفل ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں آپ اس کو اپنا ایز اے بزنس لے کے چلیں. اس میں 2 بڑے ایڈوانٹیج ہوں گے, ہمارا ممبر اپنی بزنس بھی کرے گا اور اپنی کمیونٹی کو وہ سرو بھی کرے گا, اور یہ کمیونٹی کو سرو کرنے کا بہت بہترین قسم کا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں لوگ وہاں آ کے بیٹھیں گے, وہ ایک دوسرے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو پورا بھی کر سکتے ہیں. اور اس کا مین کنسیپٹ یہی ہے کہ پوری کمیونٹی ڈیولپ ہو, نہ کہ صرف ایک پرسن اپنے آپ کو ڈیولپ کرے. کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو بہت ساری ایگزامپل ملیں گی ICMA میں بھی کہ ہمارے ممبرز جو ہیں وہ بڑی ہائیسٹ لیول تک وہ گئے ہیں, لیکن جو کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کو ہمارے ICMA کو بہت بڑی ہائیسٹ لیول پہ لے کے جا سکتا ہے. جی سر. سر ابھی جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ جب ہمارا ممبر کوالیفائی کر کے فیلڈ میں آتا ہے اس کے بعد کیونکہ پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو اس سے تھوڑی سی ٹربل ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہ ظاہر اس طرح سے ایک دم آؤٹ پٹ نہیں دے پاتا, تو ظاہر اس کو تجربہ حاصل کرتے کرتے شروع کے انیشیل اسٹیج میں تھوڑا سا ایشو آتا ہے. اچھا, یہاں اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس ٹیم کے ساتھ آپ موجود ہیں, ماشاء اللہ آپ دوسری دفعہ جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ کا ایک ٹرم ختم ہو رہا ہے, تو اس ٹیم نے ایک ویژن دیا کہ اس ٹیم نے نمبر آف اسٹوڈنٹس کی تعداد کو بڑھا دیا اور نمبر آف اٹیمپٹ بھی بڑھ گئے, ٹھیک ہے. مجھے اپنے زمانے کا تو یاد ہے کہ 2 ہی ہوا کرتے تھے سال میں, تو اب زیادہ ہو رہے ہیں, اور آپ سنگل پیپر بھی دے سکتے ہیں. پہلے تو سارے کے سارے اکٹھے دینے پڑتے تھے, دوسرے مسائل تھے. تو یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھا کہ جی کہ بھائی یہ انٹیک زیادہ آئی تو اس میں کوالیفائی بھی زیادہ ہوئے, کوالیفائی زیادہ ہو تو نمبر آف اسٹوڈنٹ زیادہ ہوئے, تو انٹیک زیادہ لینے کے لیے شاید کہیں کوئی کمپرومائز کیا گیا,
Is it the reason to disturb the quality? کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوالٹی ڈیمیج نہیں ہوئی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے وی آل آر فیلو ممبرز آف دا انسٹیٹیوٹ. تو نو بڈی شوڈ تھنک اور کوئی بھی ایسے سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس انسٹیٹیوٹ نے اس کو اتنا آنر اور پریسٹیج دی ہے تو وہ اس کو کسی لیول پہ بھی ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے یا اس کو کسی چیز پہ کمپرومائز کرے. ہماری جب سب سے بڑی اسٹرینتھ انسٹیٹیوٹ کی یہ ہے کہ اس کا جو ایگزامینیشن لیول ہے دیٹ از ویری مچ ٹرانسپیرنٹ کہ اس کی ایگزامپل جو ہے وہ پورے نہ صرف پاکستان بلکہ جتنی بھی اکاؤنٹنگ باڈیز ہیں دے نو کہ جی اس سسٹم میں کسی قسم کا کوئی فلا نہیں ہے اور اس میں کوئی کونسل کی انٹرفیرنس نہیں ہوتی. مینز کہ جو ایک کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہے ایگزامینیشن کی اور پلس اس میں سیکریٹریٹ جو کام کر رہا ہے, ڈائریکٹر ایگزامینیشن جو کام کر رہا ہے اور اس کا سٹاف وہی انوالو ہوتا ہے. ایون پریزیڈنٹ, ایون آنری سیکریٹری ہوں یا آنری ٹھیکیدار ہوں, آفس بیئرر یا ایون گورنمنٹ نامنی, ان میں سے صرف وہ جو کمیٹی میں انوالو ہوں گے دے ہیو دا ایکسیس, ادروائز کسی کے پاس نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی اس میں ہم نے ٹائم زیادہ کی, وہ تو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے. ایون تو آپ باقی پروفیشنل باڈیز کو دیکھیں تو وہاں پہ تو ایون نہ صرف ہمارے تو آفٹر 2 months پیپر اب ہو رہے ہیں, وہاں پہ تو ایون آپ کے پاس آپشن ہے کہ آج آپ نے ایگزام دیا ہے اور اگر آپ کے پاس وہ ایگزام پراپر نہیں ہوا تو یو کین اپیئر ویری نیکسٹ ڈے. آپ ویری نیکسٹ ڈے دوبارہ اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں اور وہ آپ 365 days آپ اپیئرنس لے سکتے ہیں. اس طرح کے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اور ابھی اس لیے بھی یہ کیا گیا تھا کہ ایک تو اس میں اسٹوڈنٹس کا کام ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو, ان کو زیادہ اٹیمپٹ کا موقع ملے. میں اپنی ایگزامپل لوں کہ مجھے اگر ایک ایگزام میں جب میں ڈیورنگ مائی اسٹڈیز میرے ایک کوشچن کی وجہ سے میں نے فائنینشیل مینجمنٹ مجھے ریپیٹ کرنا پڑی تو مجھے 6 مہینے انتظار کرنا پڑا دوبارہ اپیئر ہونے کے لیے. حالانکہ وہ ایک میرا کوشچن ایسے ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں ڈراپ ہو گیا ون ٹائم. تو ابھی تو اسٹوڈنٹ کو 2 مہینے کی تیاری کے لیے ٹائم چاہیے, وہ دوبارہ آ جائے اور دوبارہ اپیئر ہو. اور جہاں تک پاس جو ہو رہے ہیں ابھی بھی آلموسٹ وہ 8 to 10% سے زیادہ نہیں ہو رہے. ہاں اگر نمبر آف اسٹوڈنٹ زیادہ اپیئر ہوں گے تو وہ نیچرلی بات ہے کہ اس میں سے اگر زیادہ پاس ہو رہے ہیں تو اس کو آپ اس پہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی کمپرومائز کر دیا گیا ہے یا اسٹینڈرڈ لو کر دیا گیا ہے. اس میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تو کسی کی ایکسیس ہے ہی نہیں کونسل ممبرز کی ادر دین کمیٹی ممبرز, تو ہاؤ یو کین سے, اور پھر کسی کی ایسی سوچ بھی نہیں ہے. اور اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب ہم نے ایک کووڈ کے دوران ہم بہت زیادہ فائنینشیل کرنچ میں چلے گئے جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا, اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ ایک بہت زیادہ لاسز کی پوزیشن میں تھا. آلموسٹ 280 ملین کا لاس ہو چکا تھا پچھلے اس سے ہمارے ٹینیور سے پہلے جو 3 سال تھے. اس کو ہمارا فرسٹ ٹارگیٹ ہی یہی تھا کہ اس کو ہم نے کسی طرح ریڈیوس کر رہا ہے, کیونکہ جب تک آپ پروفٹ ارننگ آرگنائزیشن نہیں ہوتے آپ یو ول ایٹ اپ یور اون اکویٹی, تو وہ آپ ایک سٹیج آئے گی تو آپ تو وینش ہو جائیں گے, تو آپ کا تو بالکل آرگنائزیشن ختم ہو جائیں گے. اور بہت ساری ہم نے دیکھی ہیں, میں ایز اے کنسلٹنٹ بات کرتا ہوں کہ میں ایز اے اسپیکٹیٹر بیٹھا ہوتا ہوں, میرے سامنے بہت ساری کمپنی بنتی ہیں اور بہت ساری کمپنیز ٹوٹ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. ہم باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس نے کہاں پہ غلطی کی ہے, جیسے ایک میچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ کیسے ہوا ہے کہ اس نے کہاں پہ شاٹ غلط کھیلی ہے. سملرلی کنسلٹنٹ کا رول بھی یہی ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جب بزنس میں اس کے لیے کمپنی بناتا ہوں تو وہی 4 لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ملٹی نیشنل تک لے جاتے ہیں, اور وہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 لوگ 4 لوگ مل کے کرتے ہیں اور وہ ان کی 2 سال بعد 4 سال بعد کمپنی ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی اگر میجر رول جو دیکھا جاتا ہے وہ لاسز ہے. اگر آپ لاسز ایک خاص لیول تک سسٹین کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی ایکویٹی ختم ہو جائے گی. تو وہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی آپریشن لاس جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا, اٹس اے بگ میٹر. اینڈ ہاؤ وی کین سے ایز اے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ, ایز اے کاسٹ اکاؤنٹنٹ, آئی مسٹ سے کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو in order to survive in the market,
آپ کو اپنا آپریشن لاس کو ختم کرنا پڑے گا, اور ود دا گریس آف اللہ ہم نے اس کو ختم کیا. ناؤ ہم اس وقت بریک ایون کراس کر چکے ہیں, اور جو اب ان آڈیٹڈ رپورٹ آپ کے سامنے آئے گی دسمبر کی, اس میں بھی آر آلموسٹ مور دین 20 ملین کے پروفٹ میں, اور جو ابھی کلوزنگ ہماری ہوئی ہے وہ 20 ملین کے لاس پہ ہوئی ہے, لیکن آڈیٹر نے اس پہ آپ نوٹ پڑھیں گے دیا ہے کہ اگر یہ کووڈ نہ ہوتا تو آئی سی ایم میں وڈ بی ان پروفٹ. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت بڑی سکسیس ہے. ایون کہ ہم نے ریسٹرکچرنگ بھی کی, ہم نے کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس بھی دیے ساری لیبس کو, سارے کیمپسز کو. اسلام آباد میں ہم نے اوپننگ کی 60 لیپ ٹاپس دیے, کراچی میں دیے, لاہور میں دیے, فیصل آباد میں دیے. نئے ڈائریکٹرز رکھے جو کہ 2-3 کیپس پہن کے بیٹھے ہوئے تھے جس وقت ہم نے یہ ٹیک اوور کیا. تو ہم نے نئے ڈائریکٹرز بھی رکھے, ان سے بھی کام لیا, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی بنایا. اللہ کا شکر ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے اس کی برانڈنگ بھی کی. ہم نے جتنے نیشنل ڈیز ہیں اس میں ہماری کوشش رہی کہ ہم اس کو لے کے چلیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی ریسنٹلی کانوکیشن جو کرایا اس میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہمارے آئے, جو کہ جب انیشلی ہم نے ان کو لکھا تھا جب آتے ہی فرسٹ ایئر میں, تو وہاں سے ہمیں ریگریٹ کا لیٹر آ گیا. تو ود دا پیسیج آف ٹائم جب تھرڈ ایئر ہم نے جا کے ان کو لکھا, تو میں سمجھتا ہوں یہی ہماری ایک برانڈنگ کا اور ہماری جو امیج بلڈنگ کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ہمارے فرسٹ لیٹر پہ ہی ہمیں انہوں نے موقع دیا, اپرچونٹی دی, ہمارے سے میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں, اور اس کے بعد انہوں نے آ کے ہمارے گریجویٹس کو سرٹیفکیشنز اور میڈلز دیے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو رینکنگ انکریز ہوئی آئی فیک کے ساتھ, جو کہ ایس ایم او 7 دیٹ از دا ہائیسٹ لیول, تو یہ ایسے نہیں ہوئی. وہ جتنی ہمارے سسٹمز اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں پہلے سے, تو تب جا کے آئی فیک میں تو اگر انہوں نے 7 رینک دے دیا تو کسی کے کہنے پہ تو ہو نہیں سکتا. وہ وہاں پہ سارے پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ہمارے 2 ممبرز جو کہ واسع صاحب وائس پریزیڈنٹ, اور مجھے انہوں نے کاپا کی کمیٹی میں لیا, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 سے 10 ملکوں کنٹریز میں سے ایک ممبر چوز کیا جاتا ہے. تو اس میں مجھے اپوائنٹ کیا گیا, اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ واسع صاحب کو آڈٹ کمیٹی میں اور مجھے ممبرز ڈیولپمنٹ کمیٹی میں لیا گیا. اور یہ بھی فرسٹ ٹائم ہے کہ کاپا میں ہمارے 2 ممبر آئی سی ایم اے کے اس وقت سرو کر رہے ہیں ایز اے بورڈ ممبر. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کوالیفیکیشن کے ساتھ مجھے راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے اپنے بورڈ میں لیا ہے, اور میں پچھلے 4 سال کے میں ان کا ٹیکس کا چیئرمین بھی رہا ہوں, اور پچھلے 2 سال سے میں ایگزیکٹو بورڈ میں ہوں. اور جیسے آپ نے شروع میں بتایا تو مختلف کمپنیز میں آنری طور پہ ان کے بورڈ ممبر ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں آئی سی ایم اے نے دی ہیں. آئی سی ایم اے کی کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ہماری اللہ تعالیٰ نے جو محنت کا راستہ دکھایا, محنت کی, اور اس کو ہم نے اچیو کیا. اور اب ہم بھی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے آنے والے گریجویٹس اور جو ممبر نیولی جو کوالیفائڈ ممبرز ہیں وہ بھی انہی ہائٹس کو ٹچ کریں. اور ہمارے بہت سارے جو لیجنڈس ہیں جنہوں نے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کام کیا ہے, بہت سے ہمارے پریزیڈنٹس ہیں جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں, سی او کے طور پہ, سی ایف او کے طور پہ. تو ابھی ہم نے جیسے 100 کارپوریٹ لیڈرز کی بک میں بھی یہ مینشن کیا. تو یہ ساری چیزیں ایک امیج بلڈنگ کرنے کی انسٹیٹیوٹ کی, اس کے لیے ہم نے کوشش کی. تو پہلے سٹیپس میں ہماری انٹیک پہ کوشش ہوئی, سیکنڈ اس پہ کچھ لیٹیگیشنز تھیں ہم نے کوشش کی وہ ختم کی, تھرڈ سٹیپ میں ہم اس کو پروفٹ میں لے کے آئے. پھر اس میں آپ کا فرسٹ ٹائم اس کووڈ میں وی آر دا فرسٹ جنہوں نے ریموٹ ایکسیس ایگزام لیا, کسی بھی اور پروفیشنل باڈی نے لیا پورے پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے آئی کیپ نے, ایون ہمارے کمپٹیٹر ہیں کیونکہ میں ان کا نام اس لیے لینا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے اب اس پہ جا رہے ہیں ریموٹ ایکسیس ایگزام لے کے, اور ود دا کنسلٹیشن آف اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ. ایون صفا میں جب اس کی بات ہوئی تو کہ جی آپ نے کیسے ایگزام لے لیا کووڈ کے دوران, تو اس میں سری لنکا اینڈ بنگلہ دیش اور انڈیا نے ہمارے سے یہ کوشچن کیا کیونکہ انہوں نے اس کو ابھی اڈاپٹ نہیں کیا تھا. تو وی آر دا فرسٹ جس میں کونسل نے بڑی آئی ٹی کے ساتھ, آئی ٹی ٹیم کے ساتھ محنت کر کے اس کو ڈیولپ کیا. اور اسی کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے ہم نے اپنے فائنینشیل کرنچ کو ہم نے کور کیا,
اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک سسٹینیبل سچویشن پہ آ گئے ہیں جو کہ ہمارا ایک میجر ٹارگٹ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اور نے کام کیا اس میں اب ہم برانڈنگ اینڈ امیج بلڈنگ کا اس کے ساتھ ساتھ لے کے چلے, اور انشاءاللہ اور نیکسٹ اگر ٹینیور ہمیں ملتا ہے تو ہماری یہ کنٹینیوٹی جو پالیسیز ہیں کنٹینیو رہتی ہیں, تو انشاءاللہ ہم اپنی باقی چیزوں میں بھی اوور کم کر کے انسٹیٹیوٹ کو ایک سسٹینیبل اور ود دا ٹرانسپیرنسی ایک اچھا انسٹیٹیوٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں. ابھی جو آپ نے جیسے فرمایا کہ لاسز آپ کے پیریڈ میں بھی ہوئے اور آپ نے اس کو سسٹینیبلٹی کی طرف لے آئے ہیں, اور جو پچھلی کونسلز تھی ان کے پیریڈ میں بھی لاسز ہوئے, آپ لوگ آہستہ آہستہ کر کے, اور کووڈ میں بھی آپ کو بہت فائنینشیل کرنچ آیا, بہت بڑا چیلنج سب کے لیے آیا, انڈسٹری کے لیے بھی آیا, اور ایجوکیشن تو بری طرح اس پہ تھریٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بالکل جو اب لاسز والا جو ایریا ہے, ظاہر ہے چلیں جی ایک ونڈرفل اچیومنٹ کی جی آپ اس کو ڈرین آؤٹ کر دیا آپ نے, آپ سے بریوک ایونٹ تک لیا ہے, لیکن کیا کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے لیے پروفٹ بنانا ہی ضروری ہے کہ اس کا جو گول ہے وہ پروفٹ بنانا ہونا چاہیے؟ تو اس کا گول تو کوالٹی ایجوکیشن اور ویلیو ایڈیشن ان سوسائٹی ہونا چاہیے. تو اس کا پیرامیٹر جو ہے اس میں کسی بھی کاؤنسل کی پرفارمنس جانچنے کا جو پیرامیٹر ہے وہ پروفٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ صحیح, دیکھیے بالکل آپ 100% بات ہے کہ جی آپ کی کوالٹی پہ تو کبھی بھی کمپرومائز کر کے آپ کوئی چیز اچیو کریں گے تو اس کا تو کوئی آبجیکٹو ہے ہی نہیں, اور نہ ہی کسی کے ذہن میں ہوتا ہے. کوالٹی ایجوکیشن ہماری, میں نے کہا کہ جی پہلے بھی آپ کو یہی اس پہ بات ہوئی کہ وہ تو اس پہ تو ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمارے انسٹیٹیوٹ کی یہ تو ایک سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کہ جی یہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن ہے اور اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ ایگزامینیشن سسٹم ہے, اور وہ ہمارا ایز اٹ از چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اس کو پروفٹ میں لانے کا مقصد تھا کہ جی ان دا لانگ رن کوئی بھی آرگنائزیشن چل نہیں سکتی کہ اگر وہ اپنے آپریشنل لاسز کو کور نہ کرے. وہ کتنے عرصہ چلے گی؟ وہ اپنا جتنی ایکوٹی ہے اگر وہی ایٹنگ اپ یور اون کیپٹل, آپ اگر اپنا ریزروز اور کیپٹل ہی ختم کر دیں گے تو وہ تو پوری آرگنائزیشن ہی وینش ہو جائے گی. تو پھر کس قسم کی کوالٹی اور کس قسم کی برانڈنگ اور کس قسم کی باقی چیزیں, جب ایک آرگنائزیشن ہی ختم ہو جائے گی, بینکرپٹ ہو جائے گی, تو پھر آپ اس کو کہاں پہ باقی چیزوں کو کور کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جب پروفٹ میں ہوں گے تو آپ اس پہ ریسٹرکچرنگ پہ کام کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے بتایا کہ جی ہم نے نئے لیپ ٹاپس دیے ساری اپنے کیمپسز میں, تو اگر ہم نے نئے ڈائریکٹرز رکھے اور جو جس کا ایریا تھا اس میں کام کیا, ہم نے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بنایا, جیسے ہم میڈیا میں اس وقت میڈیا کا دور ہے, آئی سی ایم میں ورلڈ ٹی وی بنایا. یہ سارا کچھ کرنے کے لیے تو آپ کو فائنینشیل اسٹرینتھ تو چاہیے. اب جب تک آپ کے پاس ہوگی نہیں تو ہاؤ یو کین ایکسپینڈ؟ آپ اپنی ایکسپینشن تو کر ہی نہیں سکتے, آپ تو پھر اسی میں ہی پھنسے رہیں گے کہ جی ہم لاسز ہی کرتے رہیں اور ہم یہ دیکھتے رہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے ٹرانسپیرنٹ تو کام کر رہے ہیں اور باقی چیزیں وہ تو اپنی جگہ ہے. ہم نے انٹیک بڑھائی, ہمارے پہ اسٹوڈنٹ نے کانفیڈنس کیا, ہماری انٹیک ہم نے جو بالکل نیچے ڈراپ کر گئی تھی ہم وہ واپس لے کر آئے. ہماری ممبرشپ جو کہ پچھلے ٹینیور میں آپ نے اینول رپورٹ دیکھی ہوگی 52 صرف ممبرشپ ہوئی ہیں 3 سال میں, 15 سے 17, 18 سے 20 میں آپ کی 800 ممبرشپ ہوئی ہیں. نہیں تو ممبرس کانفیڈنس آپ دیکھیں ہمارے پہ اور پھر ہماری پالیسیز پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات کہ ہم نے جو آؤٹ اسٹینڈنگ تھا ممبر سبسکرپشن آلموسٹ 80 ملین کا آ رہا تھا, جو آپ رپورٹ میں دیکھیں گے کہ مور دین 40 ملین ممبرز نے پے کیا. تو یہ صرف آپ نے کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کر کے کیا, ممبرز کو ریکویسٹ کی, ممبرز نے اپنی سبسکرپشن دی, انہوں نے ہماری پالیسیز پہ اپنا کانفیڈنس شو کیا, انٹیک آپ نے بڑھائی, وہاں سے فیس آئی. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے اپنے ایگزام کو پہلے کوارٹرلی ہم لے کے گئے بھائی اینول سے, پھر اس کو ود دا پیسیج آف ٹائم ہم اس کو جب اپنے ٹیم سے پوچھا کہ جی اپنے آپ ایگزام آفٹر 2 months اس کو مینیج کر سکتے ہیں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کیا, تو پھر اس صورت میں ہم نے اس کو آفٹر 2 months پہ ایگزام پہ لے کے آئے. اس پہ بھی ہمیں فی وغیرہ ملی جس کی وجہ سے ہم نے یہ سسٹین کیا. تو دیز آر ہماری ایک سمارٹ پالیسیز تھی,
اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ کو پروفٹ میں لے کے آئے ہیں. اور میں ایز اے خود میں نے شروع میں کہا کہ میں ایک بزنس کانسیپٹ سے ہوں, تو میں یہی سوچتا ہوں کہ ہمارے ممبرس کو بھی اپنا بزنس کرنا چاہیے ود دا پرائڈ, ود دا ڈگنیٹی, اور ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, گریجویٹس ہیں, اور یہ چیز تو بالکل ہی اپنے کنسیپٹ سے نکال دیں کہ جی لاسز کے ساتھ آپ رن کر سکتے ہیں. وہ تو صورت ہے کل پھر ہم گورنمنٹ سے مانگے, کل ہم ڈونیشنز مانگے, تو ڈونیشنز کے ساتھ کون سا ادارہ چلتا ہے کہ ساری عمر آپ کو سسٹین ہونا پڑتا ہے. اور اس وقت آپ کی تو گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے. ہم نے اپلائی ضرور کیا تھا بجٹ میں بھی, اور وہ کیوں کیا تھا کہ اس وقت ہم بینکرپسی لیول پہ تھے. ہم نے اپلائی کیا لیکن گورنمنٹ نے ریفیوز کر دیا. گورنمنٹ کے تو اپنی اس وقت سسٹینیبلٹی کے لیے ایشوز تھے. تو جب دنیا ساری میں اکنامک وار چل رہی ہے, تو ہاؤ یو ایز اے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ, ایز اے کاسٹ اکاؤنٹنٹ, یو کین سے کہ جی لاسز کے ساتھ ہم آپریٹ کریں گے. آپ تو کسی آرگنائزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اس کو پروفٹ میں کیسے لائیں گے, اور آپ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے پورا بورڈ کہ جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارے جو سی ایف او ہے, ہمارا جو ہیڈ آف فائنینس ہے, وہ ہمیں کیا سجیشن دیتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو مینیج کریں, اپنے ایکسپینسز کو کٹ ڈاؤن کریں اور اپنے پروفٹ کو مینٹین کریں, ہاؤ وی کین سسٹین, اور یا اس کے علاوہ کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے کہ جس کی وجہ سے آرگنائزیشن چل سکے. تو ایک بزنس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے وہ تھوڑے عرصے میں آتا ہے اور اس کے بعد 10 برانچز بنا لیتا ہے. وہ کیسے بنا لیتا ہے؟ آپ نے بہت سارے کامرس کالج ہیں, آپ دیکھیں کہ 90 سے شروع ہوئے اور کچھ 90 سے تھوڑا عرصہ پہلا, آج پوری وہ انڈسٹری بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے انہوں نے نام بھی بنایا ہے, اور وہ کیسے بنا ہے؟ وہ آپ کا خیال ہے لاسز کر کے بنے یا انہوں نے ڈونیشنز لے کے بنے؟ نو, اٹس ناٹ پاسبل. میں تو بالکل اس کو مطلب کہتا ہے کنڈیم کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ود دا لاسز ہم چل سکتے ہیں. برانڈ اور باقی چیزیں ہیں اس پہ تو کبھی بھی آپ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور ٹرانسپیرنسی جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس پہ تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اگر کوئی پرسن ہماری ایگزامینیشن پہ بات کرتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہے. تو اس کو کبھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری ٹرانسپیرنسی اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, اور انشاءاللہ ود دیٹ پرائڈ وی ول سسٹین آور سیلف, اور ہم ایک نئی ہائٹس آف پروفٹ میں جائیں گے انشاءاللہ. میں کووڈ کا چیلنج آیا, پینڈیمک کا ایشو آیا, اور اس نے پوری دنیا کی جو ورکنگ میتھڈولوجی ہے وہ چینج کر دی. آج میں اور آپ بھی, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, میں کراچی میں بیٹھا ہوں, اور ہم زوم پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن کا تو بالکل ہی ایک کمپلیٹلی جو ہے وہ 180 ڈگری کا ڈائیورژن آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب ایون آپ کورسز میں بھی دیکھ لیجئے کہ اس وقت آپ کے پاس یوٹیوب پر اور گوگلز کے اوپر اتنے آپ کے پاس لیکچرز اویلیبل ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ کی لائن لکھ دیجئے, آپ کے پاس ویڈیوز کی لائن لگ جائے گی. کیسے آپ کیسے اس چیلنج کو کیپ کریں گے؟ آپ آگے آنے والا وقت انشاءاللہ آپ آ جاتے ہو این سی کے اندر, اگلا 2021 کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیسے آپ اس چیلنج کو ہینڈل کریں گے؟ بالکل بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا ایکسپیرینس پوری دنیا کو ہوا اور ہمیں بھی ہوا کووڈ کا, اس کے بعد اس کے بعد دیکھیں بہت سارے ڈائنامکس چینج ہو گئے. ابھی ہم نے خود آن لائن کلاسز شروع کی, اس پہ بہت ساری دیکھیں ہر چیز میں وہ یہ کہ اپرچونٹی بھی چھپی ہوتی ہے. اب ہمارے اس وقت آن لائن کا ہمارے پہلے بھی ہمارے ایجنڈے میں شامل تھا کہ ہم اس کو آن لائن لے کر آئیں گے. اب اس وقت مور دین 4000 جو ہیں وہ اس وقت اسٹوڈنٹس نے ہمارے لیکچرز کو اور کیا کہتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں, انہوں نے اسے وہاں پہ کلک کیا ہے اور اس کو ریڈ کیا ہے. تو ہم نے آن لائن کلاسز بھی شروع کر دی, آن لائن ریموٹ ایکسیس پیپر بھی شروع کر دیے, ایگزام بھی. اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جو ہم نے اوورسیز برانچز کے الیکشنز کرا کے اور اوورسیز برانچ چیپٹرز بنا دی ہیں, اب وہاں پہ بھی وہ بھی ایگزام لے سکتے ہیں. اب وہ ایک پرسن کو یہ نہیں ہے کہ سعودیہ سے یا دبئی سے پاکستان آنا پڑے گا, وہ یہاں کے ہی ایگزام دے گا. پہلے جیسے ہمارے صرف سینٹرز میں یہ فیسلٹی اویلیبل تھی کمپیوٹر بیسڈ, اب ہماری پوری دنیا میں وہ دے سکتا ہے. تو اس کو ہم نے اس کو ایکسپینشن کا ایک بہت اچھا یہ اپرچونٹی بھی تو ہے کہ ہمارے جتنے بھی فائنلسٹ ہیں یا
جن کے کچھ ایگزام رہتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے دیں. اور اسی طریقے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اپنے فورن سپیکرز کو انٹرنیشنلی ہم انوائٹ کرتے تھے, یہاں پہ کانفرنس کراتے تھے, تو ہیوج ایکسپینس وہاں پہ ہمیں کرنا پڑتا تھا, ان کو لوکل ہاسپٹیلٹی آپ کو دینی پڑتی ہے, اور ہم بھی جب وہاں پہ ایز اے اسپیکر جاتے ہیں یا جب بھی تو انہیں لوکل ہاسپٹیلٹی پرووائڈ ہوتی ہے, تو وہ اب اس کی سب بھی آپ کو ایکسپینس بڑا کٹ ڈاؤن ہو جائے گا. وہ وہاں سے بھی ہم نے ابھی 2-3 کانفرنسز کی, میں نے خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکس پہ ہم نے ایک کانفرنس کی جس میں ACCA کے ساتھ مل کے, تو وہ زوم پہ تھی ساری. تو اس ٹیکنالوجی کا یہی تو ایڈوانٹیج بھی تو ہے نا. تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی جب ہم اس کو یوز کریں گے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سلیبس میں بھی ایڈ اپ کریں گے کہ ہمارے پاس ایون جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور باقی چیزیں, وہ بھی ہمارے ایز اے سبجیکٹ کے طور پہ آئیں. ہم اپنے کریکولم کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو اپڈیٹ کیا جائے, اور جو کہ IFAC کی گائیڈ لائن کے مطابق بھی ہو, اور جو ورلڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق بھی, اور جو باقی باڈیز کر رہی ہیں اس کو بھی لے کے چلیں. تو اس میں IT کے آپ کو سبجیکٹس کو بہت زیادہ اب آپ کو ویٹیج دینی پڑے گی, اور اس میں آپ کا اسٹوڈنٹ جتنا زیادہ اس میں ایکسپرٹ ہوگا تو وہ اتنا ہی زیادہ مارکیٹ میں جو ہے وہ ایکسل کرے گا. تو اس کو انشاءاللہ ان چیزوں کو کور بڑی اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے, اور ایون ود دا ویری لو کاسٹ. زبردست. اچھا پروگرام کا وقت بھی کچھ ختم ہو رہا ہے, تو 1 or 2 کوسچن جی سر. کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا ڈیٹیل ڈسکشن ہوا. ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھا گیا ہے یہ ایون پاکستان کی سیاست میں بھی یہی ہے, ناٹ اونلی ہماری کونسلز کے اندر, کہ جب کسی کونسل کا سکسیسر آتا ہے, نئی کونسل آتی ہے, وہ پچھلے والوں کے سارے کام کو لپیٹ دیتی ہے. صحیح. تو پیچھے کے جب اگر آپ 15-17 کا یہ ایک سوال بھی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ بات بھی ہے کہ جی ہم نے جو انیشیٹو لیے تھے وہ ہمارے سکسیسر نے پورے نہیں ہونے دیے. میں نے تو الحمدللہ I have good relationship with each other. تو صحیح. ایک کوسٹنگ بورڈ بھی بنا تھا, وہ آگے کیری اوور نہیں ہوا. پھر خیر آپ کے ہاں کووڈ آ گیا, کچھ اور پلانس تھے آپ لوگوں کے, وہ آپ لوگ بھی بورڈ بنا رہے تھے, لیکن کووڈ کی وجہ سے مجھے ایسی بات کیوں ہوتا ہے یہ؟ کیا ایوری بڈی ہیو دا ویژن, سب یہاں کے ممبر ہیں تو اپنا اپنا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے, تو کہ یہ بہتر نہیں ہے کسی کا اگر کوئی کام اچھا ہے تو اسے آگے بڑھایا جائے؟ نہیں جی, یہ تو بہت اچھی چیز ہے, اور یہ تو ہم جس وقت ایون گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, میں تو جب راولپنڈی چیمبر میں بھی بیٹھتے ہیں, ہم جا کے منسٹریز کو ملتے ہیں اور چیمبرز میں, تو سب سے پہلی بات ہی ہم یہ کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ اپنی پالیسیز کنسسٹنس نہیں رکھتی, جس کی وجہ سے لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے اور کانفیڈنس ہے وہ شیک کرتا ہے. تو اگر ہم ایز اے پروفیشنل بالکل اس کو, جو اچھی پالیسیز ہیں, اچھی چیزیں ہیں, اچھے ویژنز جو ہمارے مختلف جو کونسلز لے کے آتی ہیں, اسے بالکل کیری آن کرنا چاہیے, اس کو کیری کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور بلکہ اس میں کچھ ہمیں اس طرح کی چینج لانی چاہیے کہ ہمارے جو پاسٹ پریزیڈنٹس ہیں ان کو ایک ایڈوائزری کے طور پہ ایک بنائی جائے, اسے کمیٹی کا نام دے یا ایڈوائزری بورڈ کا نام دے, تو ان کے ساتھ ڈسکس کر کے سجیشن لی جائے, کیونکہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. جب آپ ان کے ایکسپیرینس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے تو اٹ ول بی اے مور بینیفیشیل, اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو اچھی پالیسیز ہیں وہ کنٹینیو رہیں گی. تو ان میں جو پاسٹ پریزیڈنٹس ہیں اور سینئرز لوگ ہیں, ان کی بھی ایک بورڈ بننا چاہیے, اور کونسل ان کے ساتھ بھی کنسلٹ کرے, تو ایک یہ سیکنڈ سٹیپ ہوگا کہ جس میں آپ بہت ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں. احمد ملک صاحب ایک بڑا ریسپیکٹیبل نام, ٹھیک ہے جی, آپ کے ماشاءاللہ ایجوکیشن میں بھی آپ انوالو رہے, ٹھیک ہے جی, صحیح. اور ایک بڑے ادارے کے اسلام آباد الیکٹریکل سپلائی کے کارپوریشن کے آپ ڈائریکٹر فائنانس بھی رہے. کوئر صاحب نے سوئی گیس کو بھی سرو کیا,
پھر اس کے علاوہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کو بھی سرو کیا, پھر آپ اپنی کنسلٹینسی بھی چلا رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس میں آپ کے پاس ڈائیورسفائی قسم کے کام ہوں گے, ہر طرح کے, آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ہیں آپ, ٹھیک ہے جی, مختلف کمپنیز کے, تو آپ کے پاس بڑا ملٹیپل قسم کا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے جی. کیا اور ماشاء اللہ یہاں آپ آنری سیکرٹری کی پوزیشن تک پہنچ چکے ہیں لاسٹ کونسل میں 21-23 میں. کیا ہم سمجھیں کہ شہزاد احمد ملک will be the president of ICMP؟ دیکھیں شیخ صاحب, اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ جب والنٹری کام کرتے ہیں نا تو اس میں ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن اور سکون ملتا ہے. اور میں نے کہا کہ میں جیسے چیمبر کے بورڈ پہ بھی ہوں, میں کچھ NPOs کے بورڈ پہ بھی ہوں, تو ان میں مجھے کام کر کے ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو ایسا کوئی, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرا کوئی ٹارگیٹ ہے کہ جی میں نے یہی کرنا ہے. ایک ٹیم ورک میں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر ڈیزگنیشن اتنے میٹر نہیں کرتے. یہ جب آنری سیکرٹری کا بھی مجھے کہا گیا تو اس میں کوئی میری ایسی خواہش نہیں تھی. جب انہوں نے خود اس چیز کو دیکھا کہ جی ہم ایک پوزیشن لاہور میں لیں, پوری ہماری کونسل نے, ایک پوزیشن ہم کراچی میں لیں اور ایک ہم اسلام آباد میں, تاکہ تینوں بڑے شہروں کو ایک ایک پوزیشن ملے. تو اس میں ضیاء صاحب واز دا بیسٹ کینڈیڈیٹ, کیونکہ سب سے زیادہ یہ کہ ان کا ایک ایکسپیرینس تھا, میں فرسٹ ٹائم آیا تھا. سیکنڈ یہ تھا کہ وہ جتنا ٹائم دیتے ہیں, آپ بلیو کریں کہ ایون جس وقت میں ان کے ساتھ نہیں بھی تھا تو یہ چیز میرے ذہن میں تھی, کیونکہ میں جب ایز اے چیئرمین اسلام آباد برانچ کونسل کام کیا تو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. آپ کا بزنس, آپ کی فیملی کا ٹائم کمٹمنٹس جو ہیں وہ آف کرنی پڑتی. تو وہ ضیاء صاحب میں ایک انرجیٹک ہیں, وہ اس پہ ٹائم دیتے ہیں, تو پھر ہم نے خود ساروں نے اس پہ ٹرسٹ کیا کہ جی ہی مسٹ بی اے پریزیڈنٹ. تو اب نیکسٹ جو فیز آتی ہے تو اس میں بھی جو میجورٹی ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی. تو انشاءاللہ اس میں جس کو بھی وہ یہ رسپانسبلٹی ملے گی, ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو اگر میں اس میں پوزیشن میں ہوا تو تب بھی اگر باقی لوگوں نے ٹرسٹ کیا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. اگر ادروائز میں یہی کہوں گا کہ جو ضیاء صاحب کا ایکسپیرینس ہے ہمیں اس وقت ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور وہ موجود ہیں. ایون باقی ہماری کونسل کے ممبرز, ایون اطہر سلیم صاحب ہیں, ایک بہت بڑی پوزیشن میں کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ منشا صاحب ہیں, ان کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے, اور یاسین صاحب. نیچرلی ایک میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی obviously. تو مطلب آپ اس بات کے فرم پہ کانسیپٹ پہ ہیں کہ جی یہ اگر لانگ ٹرم پریزیڈنٹشپ ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں, ابھی جیسے دیکھیں بیچ میں اگر ابھی آپ نے خود ہی بات کی کہ پالیسیز کنسسٹنٹ ہوں تو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اگر یہ بیچ میں پہلے ضیاء صاحب پریزیڈنٹ رہے, بیچ میں دوسری کونسل آ گئی, وہ ہٹ گئے, وہ اپوزیشن میں چلے گئے, تو وہ بہت ساری چیزیں رک گئیں یا اس کو ریورس ہو گئیں. ان کا اپنا ویژن تھا, دوسری کونسل کا ان کے اپنے پلانز تھے, انہوں نے اس پہ لے کے چلے گئے, تو وہ بہت سارے جو ہیں رول بیک ہو گئے پروگرامز. تو یہ دوبارہ آئے, پھر انہیں کرنا پڑ گیا. تو اگر ہو سکتا ہے ان کو 2 اکٹھے ٹرن اور مل جاتے تو چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی. صحیح. اینی تھینک یو ویری مچ, اور بڑا زبردست ڈسکشن رہا, اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, لیکن ہم چاہتے یہ تھا کہ آپ سے اور بھی بہت ساری باتیں کریں. تھینک یو ویری مچ. آئی بلیو کہ اگر آپ انشاءاللہ جیت کر آتے ہو تو پھر آپ کے ساتھ ایک اور ڈیٹیل سیشن کریں گے. پھر اور بھی بات, مجھے ٹائم دیا تو پھر آپ کے ساتھ کروں گا. ڈیجیٹلائزیشن ایک ایسا ایریا ہے جس پہ آئی آلویز لو ٹو ورک آن, اور بیسٹ وشز فار یو سر. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور آخر میں سر کا پروگرام بھی دیکھیے گا, میرے چینل کو بھی دیکھیے گا, اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا تاکہ ہم اس کو اور بھی بہتر بنا سکیں. اور شہزاد صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں فری ان کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ. بہت سارا خیال رکھیے گا.